السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ ایس آفیشیل میں۔ سامعین، وندے ماترم کا سرکاری طور پر پڑھایا جانا غیر دستوری اور ناقابل قبول۔ سرکار نوٹیفیکیشن واپس لے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت علماء ہند کے صدر جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے وندے ماترم کو قومی ترانے کے طور پر تمام سرکاری پروگراموں، اسکولوں اور کالجوں اور دیگر تقریبات میں لازمی قرار دینے کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ وندے ماترم کو قومی ترانے کے طور پر سبھی سرکاری پروگراموں، اسکولوں، کالجوں اور دیگر تقریبات میں اس کی تمام سطریں لازمی کرنا نہ صرف ایک جانبدار اور زبردستی تھوپا گیا فیصلہ ہے، بلکہ یہ آئین میں دی گئی مذہبی آزادی پر کھلا حملہ اور اقلیتوں کے حقوق چھیننے کی قابل مذمت کوشش ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مسلمان جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے پڑھنے پر مجبور کرنا آئین کی شق 25 اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اپنی طویل سوشل میڈیا پوسٹ کے آخر میں زور دے کر لکھا کہ یاد رکھیں، مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کبھی قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا وندے ماترم کو لازمی قرار دینا آئین کی روح، مذہبی آزادی اور جمہوری اقدار پر کھلا حملہ ہے۔ یہ بیان امیر الہند جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا ہے۔ اسی تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو بیان جاری کیا ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مرکزی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن پر سخت اعتراض جتایا، جس کے تحت مرکزی حکومت نے وندے ماترم گیت کے تمام اشعار کا سرکاری تقریبات اور اسکولوں میں قومی گیت جن گن من سے پہلے پڑھایا جانا لازمی قرار دے دیا ہے۔ بورڈ نے اسے غیر آئینی اور مذہبی آزادی کے منافی قرار دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری جناب حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب نے ایک پریس بیان میں مرکزی حکومت کے فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ غیر دستوری، مذہبی آزادی و سیکولر اقدار کے منافی، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف اور مسلمانوں کے عقیدے سے راست متصادم ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مولانا نے کہا، رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے اور کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی کے مباحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اس کے صرف 2 بند ہی پڑھے جائیں گے۔ ایک سیکولر حکومت کسی ایک مذہب کے عقائد و تعلیمات کو دوسرے مذہبی طبقات پر جبراً مسلط نہیں کر سکتی۔ یہ گیت بنگال کے پس منظر میں لکھا گیا تھا اور اس میں درگا اور دیگر دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا اور وندنا کی بات کہی گئی ہے۔ مغربی بنگال کے الیکشن سے پہلے اسے نافذ کیے جانے کے پیچھے ہی بی جے پی سرکار کی جو بھی مصلحت ہو، مسلمان اسے ہرگز بھی قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ان کے ایمان و عقیدے سے راست متصادم ہے۔ مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہے۔ اسلام خدا کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے آگے کہا کہ ملکی عدالتوں نے بھی اس کے دیگر اشعار کو سیکولر اقدار کے منافی قرار دیتے ہوئے ان کے پڑھے جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لہٰذا مرکزی حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ فی الفور اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں، بصورت دیگر بورڈ اسے عدالت میں چیلنج کرے گا۔ جاری کردہ ڈاکٹر وقار الدین لطیفی صاحب، آفس سیکریٹری۔ ناظرین، ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ جزاک اللہ۔